کلاس میٹرک کے تمام بچوں کو مدر مونٹیسری اسکول اور میری طرف سے السلام علیکم۔ امید ہے آپ تمام بچے خیریت سے ہوں گے۔ اسلامیات کلاس میٹرک چوتھا سبق الدرس الثانی الف سورۃ الانفال آیات 29 تا 37۔ اس کی کچھ آیتیں ہم پڑھ چکے تھے، آج آیت نمبر 31 پڑھیں گے۔ آیت نمبر 31، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ۔ اور اس طرح یہ آیت آگے چل رہی ہے کہ یہ 31ویں اور اس کے بعد جو آیت ہے 32ویں، ان آیتوں میں کل جو ہم نے ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا دار الندوہ، جہاں پر اللہ کے رسول کے خلاف میٹنگ ہوئی تھی، اس دار الندوہ کے ایک شریک، اس میٹنگ میں جو شریک تھے نضر بن حارث، ان کی ایک بیہودہ گفتگو اس پہ بیان کی جا رہی ہے کہ نضر بن حارث چونکہ ایک تجارت پیشہ آدمی تھا، مختلف ملکوں کے سفروں میں یہود و نصارہ کی کتابیں اور ان کی عبادتیں دیکھنے کا بار بار اتفاق ہوتا تھا۔ اس لیے جب اس نے قرآن کریم میں پچھلی امتوں کے حالات سنے، آپ قرآن جب پڑھتے ہیں تو قرآن میں آپ کو موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، داؤد علیہ السلام وغیرہ کے قصے نظر آتے ہیں، تو اس نے بھی جب یہ قصے وغیرہ واقعات سنے قرآن شریف میں تو کہنے لگا قد سمعنا، دیکھا یہاں پر قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا ان هذا الا اساطیر الاولین، کہہ رہے کہ یعنی یہ باتیں تو ہماری سنی ہوئی ہیں، اگر ہم چاہیں تو ہم بھی کہہ سکتے ہیں، یہ تو پچھلے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ اور جب بعض صحابہ کرام نے اس کو لاجواب کیا کہ اگر تم ایسا کلام کہہ سکتے ہو تو پھر کہتے کیوں نہیں، جبکہ قرآن نے حق و باطل کا فیصلہ اس پر رکھ دیا ہے اور پوری دنیا کو یہ چیلنج دیا ہے کہ اگر خلاف کرنے والے سچے ہیں تو قرآن کی ایک چھوٹی سی صورت ہی کی مثال پیش کر دیں، اور خلاف میں سر دھڑ کی بازی لگانے والے، مال اولاد کی قربانی کرنے والے سب مل کر بھی ایک چھوٹی سی صورت قرآن کے مقابلے میں پیش نہ کر سکے، تو اب یہ کہنا کہ ہم چاہیں تو ہم بھی ایسا کلام کہہ سکتے ہیں، ایک ایسی بات ہے جو کوئی غیرت مند آدمی نہیں کہہ سکتا۔ پھر یہی شخص نضر بن حارث سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے اس کلام الہی کا حق ہونا بیان کیا تو اپنے غلط مذہب پر پختگی دکھلانے کے لیے کہنے لگا اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا۔ آگے اگلے پیج پر یہ آیت آ رہی ہے اسی طریقے سے، دیکھیے گا، من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء یأتنا بعذاب علیم۔ کیا کہہ رہے ہیں صاحب؟ کہہ رہے ہیں کہ یعنی اے اللہ، اگر یہ قرآن آپ کی طرف سے حق ہے تو ہم پر پتھر برسا دیجئے یا کوئی دوسرا سخت عذاب نازل کر دیجئے۔ تو قرآن کریم نے خود اس کا جواب دیا، پہلے ارشاد فرمایا وما کان اللہ، دیکھ رہے آپ کے سامنے، وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، یعنی یہ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کریں گے کہ آپ کے مکہ میں ہوتے ہوئے، آپ سے مراد حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کہ آپ کے ہوتے ہوئے مکہ میں ایسا نہیں ہوگا، ان پر عذاب نازل نہیں کریں گے، کیونکہ اول تو سبھی انبیاء علیہ السلام کے ساتھ دستور یہی تھا کہ جب تک نبی بستی میں موجود تھے کبھی ان کے قوم پر عذاب نازل نہیں ہوا، جیسے کہ حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، ان کے واقعات سے پتہ یہ چلتا ہے کہ جب ان سے کہا گیا کہ آپ بستی سے نکل جائیں، آپ سائڈ ہو جائیں، پھر عذاب قوم پر آیا، تو جب تک یہ حضرات بستی میں رہے عذاب نہیں آیا، جب وہاں سے نکل گئے اس وقت ان قوموں پر عذاب نازل کیا گیا۔ اب یہاں خصوصاً سید الانبیاء جو رحمت للعالمین ہیں، تو آپ کے کسی بستی میں موجود ہوتے ہوئے کیسے ہو سکتا ہے کہ وہاں پر عذاب نازل ہو؟ خلاصہ جواب کا یہ ہوا کہ تم تو قرآن اور اسلام کی مخالفت کی وجہ سے
اس کے مستحق ہو کے تم پر پتھر برسائے جائیں، مگر حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مکہ میں موجود ہونا اس سے مانے ہے۔ ایک امام ہے، امام ابن جریر، وہ فرماتے ہیں کہ آیت کا یہ حصہ اس وقت نازل ہوا جبکہ آپ مکہ مکرمہ میں موجود تھے، پھر ہجرت مدینہ کے بعد آپ چلے گئے مدینہ میں مکہ چھوڑ کر، پھر آیت کا دوسرا حصہ نازل ہوا وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ آپ دیکھیں آپ یہ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، تو آیت یہ نازل ہوئی، یعنی اللہ تعالیٰ ان پر عذاب نازل کرنے والے نہیں جب تک وہ استغفار کرتے ہیں۔ مراد اس سے یہ ہے کہ آپ کے مدینہ شریف چلے جانے کے بعد اگرچہ عذاب عامہ کا یہ معنی رفع ہو گیا کہ اب تو عذاب ان پر آنا چاہیے، اب تو حضور مکہ میں نہیں ہے، مگر اس وقت بھی ایک وجہ تھی، وہ یہ کہ بعض ضعیف مسلمان ایسے تھے جو مکہ چھوڑ کر مدینہ نہیں جا سکتے تھے ہجرت کر کے، ضعیف تھے، کمزور تھے، ابھی مکہ ہی میں تھے، تو وہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے تھے، ان کی خاطر سے اللہ تعالیٰ نے مکہ میں عذاب نازل نہیں کیا۔ اور پھر جب یہ حضرات بھی ہجرت کر کے مکہ مکرمہ سے مدینہ چلے گئے تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت نازل کی جو آپ کے سامنے موجود ہے وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ، یعنی اللہ تعالیٰ ان پر عذاب نازل کرنے والے نہیں جبکہ وہ استغفار کرتے ہیں۔ مراد اس سے یہ کہ آپ کے مدینہ شریف چلے جانے کے بعد اگرچہ کوئی عذاب مانے نہیں تھا، جیسے کہ بتایا گیا اللہ کے رسول چلے گئے اور پھر وہ لوگ بھی چلے گئے کہ جو ضعیف تھے، اس کے بعد پھر یہ جو انہوں نے ایک طرح سے ایک غلط حرکت کی، یعنی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو عذاب نہ دیں حالانکہ وہ لوگوں کو مسجد حرام میں عبادت کرنے سے روکتے ہیں؟ مطلب یہ ہے کہ اب معنی عذاب دونوں رفع ہو چکے، نہ اللہ کے رسول مکہ میں رہے اور نہ استغفار کرنے والے مسلمان مکہ میں باقی رہے، تو اب عذاب آنے کی کوئی رکاوٹ باقی نہیں۔ خصوصاً ان کے استحقاق عذاب میں خود مخالف اسلام ہونے کے علاوہ ان کا ایک جرم، ایک تو اللہ کے رسول کو نہیں مانتے، پھر اسلام کو نہیں مانتے، اب مسلمانوں کو بھی روک رہے ہیں کس سے؟ عبادت کرنے سے، تو ان کے جرم میں اضافہ ہو گیا کہ یہ لوگ خود تو عبادت کرنے کے قابل تھے نہیں، اور جو مسلمان عبادت کر رہے ہیں، طواف کر رہے ہیں، ان کو بھی اب روک دیا انہوں نے، تو اب ان کا عذاب ڈبل ہو گیا۔ تو چند سال کے بعد کیا ہوا؟ مسلمانوں نے مکہ فتح کیا، اور مکہ فتح کرنے کے بعد ان کا سارا کا سارا زور مسلمانوں نے توڑ دیا۔ مسجد حرام میں داخل ہونے سے روکنے کا یہ جو واقعہ پیش آیا نا، مسلمان گئے تھے، جب مسلمان تھے مدینہ میں، تو مدینہ سے جا رہے تھے مسلمان مکہ طواف کرنے کے لیے، تو ایک واقعہ مشہور ہے حدیبیہ، غزوہ حدیبیہ واقعہ مشہور ہے، تو اس موقع پر کفار کی طرف سے مخالفت ہوئی تھی تو مسلمان مکہ جا نہیں پائے، تو پھر ٹھیک 2 سال کے بعد حدیبیہ کا واقعہ پیش آیا تھا سن 6 کو، اور ٹھیک 2 سال کے بعد مسلمانوں نے مکہ فتح کر لیا تھا، پھر ان کا سارا کا سارا زور ٹوٹ گیا تھا۔ بہرحال وما كانوا اولیاء ان اولیاؤه الا المتقون ولكن اکثرهم لا يعلمون، کہ وہ اس مسجد کے متولی بھی نہیں ہیں، اور اس کے مسجد کے متولی تو صرف پرہیزگار ہیں لیکن ان میں سے اکثر نہیں جانتے۔ تو دیکھیں یہاں پر یعنی ان کی اس حرکت کا ذکر تو میں پہلے کر چکا ہوں کہ ایک تو وہ اسلام کو نہیں مانتے، اللہ کے رسول کو نہیں مانتے، پھر انہوں نے باقاعدہ پھر مسلمانوں کو عبادت سے بھی روک دیا۔ تو یہاں پر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ان پر پھر بھی عذاب نازل کیوں نہیں ہوا، تو یہاں پر یہ کہا جائے گا کہ ان پر پتھر برسائے جاتے، مگر 2 چیزیں اس وقت ان کے لیے مانے تھیں، ایک اللہ کے رسول کے دنیا میں تشریف ہونا، دوسرا اہل مکہ کا استغفار کرنا۔ کہا جاتا ہے کہ جب سارے سر مسلمان بھی چلے گئے تھے، اس کے بعد بھی یہ لوگ بہرحال مکہ مکرمہ کا خیال رکھتے تھے، اور یہ لوگ بھی استغفار کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے۔ وہ بات الگ ہے، اللہ تعالیٰ کو ایک نہیں مانتے تھے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرتے تھے، مشرک تھے، خیر بہرحال اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے، تو اس طرح وہ
طواف وغیرہ بھی کرتے تھے اور اس موقع پر یہ لوگ استغفار کرتے تھے، ان کا استغفار کی وجہ سے وہ اس طرح بچ گئے.